اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پھر ایک خوبصورت پیاری سی بات، اصلاحی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کے صدقے اور اس ماہ مبارکہ رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کو دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں اور روزگار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ اچھی باتیں ضرور ایک دوسرے کو بتایا کریں کہ بہرحال یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ اچھی باتوں کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی کے پیش نظر ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا آپ کے سامنے معاملہ پیش کروں گا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بہت سارے پیارے پیارے میسیجز اور بہت پیاری پیاری چیزیں ہمارے سامنے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ، ظاہر سوشل میڈیا پہ حاصل ہوتی ہیں۔ بڑی سلیکٹڈ آئٹمز ہوتے ہیں۔ میں پازیٹیولی ہمیشہ ان باتوں کا خاص خیال رکھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اچھی باتوں کو ضرور فالو کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اچھی معلومات دیں، کیونکہ بہرحال یہ سوشل میڈیا بھی علم کے پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پازیٹیو لیں گے تو بہترین ذریعہ ہے، اگر نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو یقیناً غلط چیزیں پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن عمل کا دارومدار نیت پر ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں پھیلائیں گے تو یقیناً وہ باعث ثواب ہوگی۔ چونکہ رمضان المبارک کا بالکل موقع ہے اور یہ مہینہ چل رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے۔ تو آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے اور یہ بڑی پیاری بات ہے اور اس کو میں کرنا بھی چاہتا تھا، اتفاق سے مجھے یہ پوسٹ حاصل ہوئی تو مجھے میرے لیے آسان ہو گیا۔ تو کیا ہے کہ روزے کے مسائل میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، روزے کے مسائل میں غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ تو یہ ایک بڑی پیاری پوسٹ ہے، اس میں بڑے سلیکٹڈ چیزیں دی گئی ہیں اور میں نے چاہا کہ آپ تک بھی یہ معلومات فراہم کر دوں، تاکہ ہمارے بے شمار بہن بھائیوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ازالہ ہو، اور بعض اوقات انہیں صحیح معلومات فراہم نہیں کی جاتی یا انہیں نہیں پتہ ہوتا یا ان کی رسائی نہیں ہوتی۔ بہرحال روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی تقریباً 11 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی غلط فہمی کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود سے قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر کر آ گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قصدن کرنے سے ہوگا، لیکن ویسے اگر آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسری غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، پھر روزے میں آنکھ نہیں کھلی، تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھی غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ منہ میں موجود تھوک یا بلغم نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، اسی بنا پر وہ بار بار تھوک باہر پھینکتے رہتے ہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ منہ میں موجود تھوک یا بلغم نکلنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا، نہ ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی بے وقوف منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک لے اور اس تھوک یا بلغم کو دوبارہ سے منہ میں ڈال کر نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عام طور پر کوئی نہیں کرتا۔ لیکن یہ سمجھانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز منہ سے نکال دی اور پھر اس کو آپ نے
ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد آپ نے منہ میں لے لیا اور اس کو آپ نے حلق سے اتار لیا، وہ غلط ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ کے منہ میں ہی تھا تھوک اور آپ نے ہی اس کو گٹک لیا یا حلق سے نیچے اتار لیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح پانچویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پہ نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پہ نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی غلط فہمی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ البتہ روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرغرہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس بات کا خاص خیال کیجئے کہ کلی کرنا ہے، حلق میں پانی نہیں لینا ہے، اور اسی طرح ناک میں پانی نرم ہڈی تک پہنچانا ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے کہ وہ ناک کے راستے پھر آپ کے حلق میں اتر جائے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ ساتویں غلط فہمی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر، نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھانا پینا کرتے رہتے ہیں تو اس نے اپنا روزہ برباد کر لیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ یعنی اذان ہوتی ہی سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد ہے۔ آٹھویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ بعض علماء کرام کے نزدیک اس بات کا اطلاق ہوتا ہے تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ اس کو مانیں، اس کو فالو کریں۔ درست مسئلہ، اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ نبی غلط فہمی، کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے یا منہ زیر ناف یعنی ناف کے نیچے کے بال بنانے کو درست نہیں سمجھتے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں ہے، لہذا کاجل سے بچا جائے۔ 10ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن نہیں کر سکتے۔ یوں ہی مسواک میں یہ احتیاط ضرور رکھی جائے کہ اس کے ریشے حلق میں نہ جائیں۔ 11ویں غلط فہمی، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کسی نے اگر بتی کا دھواں مثلا منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا جو کہ محالہ حلق میں جائے گا، ظاہر ہے لا محالہ وہ حلق میں جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی کہ مثلا اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال یہ تمام بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی پیش نظر عموماً یہ سوالات ہوتے تھے اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے حاضر خدمت تھے اور ایک خوبصورت بات کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں میں نے شیئر کی۔
دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے اور اس کے فیوز و برکات لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ پیغام کو ضرور آگے پہنچائیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی یہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو سکے۔ یقیناً اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔